السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حمد ٹی وی دیوبند پر۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ سعودی حکمرانوں کے خلاف بڑے بڑے اداروں سے جیسے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، بریلی شریف اور اجمیر شریف کے ذمہ داران سے سعودی حکمرانوں کے مجرمانہ کردار کو لے کر فتویٰ جاری کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کی اسکرین پر ایک رپورٹ لگائی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں سعودی عرب کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ اگر اسرائیل اور حماس غزہ سے متعلق کوئی بھی پوسٹ کرتا ہوا شخص، وہ سعودی کا شہری ہو یا پھر باہر سے آیا ہوا کوئی شخص ہو، اگر کوئی اس طرح کی پوسٹ کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کو بتلا دیں کہ بھارت کے مشہور و معروف صحافی جناب سمیع اللہ خان صاحب نے یہ اپیل اپنے درد دل کا اظہار کرتے ہوئے جو رپورٹ پیش کی ہے، آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر رپورٹ کا اسکرین شاٹ لگا دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، بریلی شریف اور اجمیر شریف کے ذمہ داران مسلم حکمرانوں کے مجرمانہ کردار پر اپنا موقف واضح فرما کر امت کو ان غداروں کی نحوست سے بچائیں۔ ناظرین، وہ آگے لکھتے ہیں کہ فلسطین میں خون کا دریا لبالب بھر چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام کے علماء درویش صفت علماء حق کا کردار ادا کریں اور مسلم دنیا میں ایمانی حیات کی روح پھونکیں۔ اب اس سوال پر غور کرنے کا بھی مرحلہ ہے کہ غدار مسلم حکمرانوں کی امداد و مراعات سے استفادہ جائز ہے کیا؟ ناظرین، وہ آگے لکھتے ہیں کہ آل سعود کی اسرائیل نوازی ابھی بھی بے شرمی سے جاری ہے۔ بلومبرگ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سعودیہ نے ان سعودی شہریوں اور سعودیہ میں مقیم افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جو اسرائیل فلسطین جنگ کے تناظر میں مجاہدین کے گروپ کے حوالے سے نیتن یاہو کے خلاف تبصرے کرتے پائے جائیں گے، کیونکہ سعودی سرکار ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتوں کی مضبوطی کے لیے پرعزم ہے اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ خبر بلومبرگ ادارے نے جاری کی ہے۔ ناظرین، آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ خبر نہیں بھی آتی تو بھی مجموعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ عالم اسلام کا ناسور آل سعود اور آل نیہان کی غداری ہے۔ اس خبر سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو فلسطینی کاز میں سعودیہ، امارت، اردن اور مصر کی غداری ثابت ہے۔ جب تک امت کو ان دو خاندانوں کے استعماری تسلط سے چھٹکارا نہیں ملتا، عالم اسلام ایمانی حریت کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ ناظرین، وہ آگے لکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف غداری میں گردن تک لت پت آل سعود، آل نیہان، سیسی اور اردن کا بادشاہ قیامت کے دن فلسطینی شہداء کے خون میں غوطے لگاتے پائے جائیں گے، اور وہ تمام مسلم علماء اور دینی جماعتیں جو آل سعود و آل نیہان کی ایسی خونخوار غداری پر خاموش ہیں، ان کا حشر مزید عبرتناک ہوگا۔ ناظرین، آگے وہ لکھتے ہیں کہ سعودیہ اور مسلم حکمرانوں کے خائنوں کی نحوست سے دیگر مسلمانوں کی بچت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے اپنے علاقوں اور اپنی اپنی سرزمینوں کے دینی رہبروں اور شرعی اداروں کے ذمہ داران کے ذریعے ان مجرم مسلم حکمرانوں کے خلاف باضابطہ شرعی موقف جاری کروائیں کہ فلسطینی قتل عام پر تماشائی بنے ہوئے بلکہ اسرائیل نوازی سے سرشار ان مسلم حکمرانوں کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ سعودیہ، امارت، اردن، مصر کے حکمرانوں کی واضح اسرائیلیت کے خلاف مسلم دنیا کے علماء کو اب علماء حق کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اسی طرح وہ آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح برات ممکن ہے۔ 35,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اب مزید کس درجے کی خون ریزی کا انتظار ہے؟ انڈیا سے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، بریلی شریف، اجمیر شریف اور اسلامی فقہ اکیڈمی کی طرف سے اس بابت فتاوی مواقف جاری ہونے چاہیے۔ ان ممالک سے ملنے والی سرکاری امداد و مراعات کیا اب بھی جائز ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی لکھا جانا چاہیے۔ پاکستان سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی رہبری میں اگر ایک تفصیلی فتویٰ عالم اسلام کے مسلم حکمرانوں کی حالیہ مجرمانہ روش پر آ جاتا تو یہ عالم اسلام کی تاریخ میں ایک مستند حوالے کے طور پر محفوظ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ رپورٹ تھی جو کہ مشہور صحافی سمیع اللہ خان صاحب نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے جاری کی ہے۔
ناظرین آپ کی اس رپورٹ کے متعلق اور ان کے درد دل کے متعلق جو انہوں نے اپنا درد ظاہر کیا ہے اس رپورٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا۔ ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری خبر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔